حضرات دامن وقت میں تو گنجائش واقعی بہت کم ہے. جی ہاں اپنا تاریخی ہے. ہاں کبھی نہیں چلی تھی. میں تو تقریباً 20 سال سے اس میں شرکت کر رہا ہوں. کبھی اتنی دیر تک نہیں چلی. یہ ریکارڈڈ ہے. اچھا صدارت کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے حق صدارت بھی بنتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. مگر اب کوئی گنجائش ہی نہیں بنا. میں کچھ نثر میں بھی کہتا اور جو چاہتا تھا نظم پیش کرتا. مگر ایک بات آپ کو تاریخ سے کہہ دوں. یہ ہم تمام کے لیے وقت تو ضائع ہو رہا مگر ایک بات کہہ دوں کہ بالخصوص یہ ہمارے شعراء کے لیے کہ آپ لائق صد مبارک بات ہیں. شعراء سے میں بالخصوص کر رہا ہوں. سامعین تو ابھی گفتگو کرتا ہوں اس لیے کہ آپ شاعر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں مولا کائنات اور ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں. یہ تو امام کی بات ہے. اور تاریخ سے میں یہ بات کہوں کہ یہ اہل بیت کا کمال ہے اور آپ کی اور شعراء کی حق پسندی ہے. میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں اس وقت کہ اگر آپ تلاش کریں لوگوں کے پرسنالٹیز کے مداخانوں کے قصیدہ لکھنے والوں کے تو مشہور اہل فن 2-4 سے زیادہ نہیں مل سکتے. وہ بہت گمنامی کی حیثیت نہیں ملتے. اگر آپ تلاش کریں لوگوں کے مداح خانوں کے سلاطین زمانہ کے اور بادشاہوں کے رؤسا کے تو ماضی کی تاریخ میں 2-4 تو ملیں گے. عہد حاضر میں تو کوئی ایک نہیں ہے. مگر یہ کمال ہے فضائل اہل بیت کا کہ قریہ قریہ قصبہ قصبہ شہر شہر مداح اہل بیت. یہ کمال ہے ان کی فضل. اور میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ مولانا شبلی نعمانی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے شعر العجم. اس لکھتی فارسی اور عربی کے ساتھ. اس میں انہوں نے ایک واقعہ نظم کیا. دیکھیے میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا اس میں ایک واقعہ نظم کیا کہ بنی عباسیہ کے زمانے میں اور انہی کے لوگوں میں سے ایک ان کا ہمرکاب تھا. وہ شعر بھی کہتا تھا. تو ان کے امیر نے اس سے کہا کہ بھائی سنا ہے کہ تم شعر کہتے ہو غزل کہتے ہو جبکہ دیکھیے ان کا بہت قریبی ہے. وہ ان کا مشیر ہے بہت ان کا قریب خاص میں سے ہے. ہمیشہ ساتھ رہتا ہم پیالہ اور ہم نوالا ہے. اور کہا بھائی تم لوگوں کے لیے شعر وہ کہتے ہو قصیدہ غزل کہتے ہو قصیدہ کہتے ہو کچھ شعر میرے لیے بھی کہو میری شان میں. وقت کا امیر ہے. تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کے دسترخوان پر کھا بھی سکتا ہوں پی بھی سکتا ہوں آپ کی جوتیاں بھی اٹھا سکتا ہوں مگر میں آپ کی شان میں شعر نہیں کہہ سکتا. مگر یہ کمال ہے اہل بیت کا کہ کوئی کہتا نہیں پھر زمانہ ان کی شعر گوئی کہہ رہا ہے. صلوات پڑھنے بار محمد بہت کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیے. ظاہر سی بات بیٹھے بیٹھے میں بھی تھک گیا ہوں اور آواز پر اثر پڑتا ہے جاگنے کا. آپ بھی بہت تھکے. یہ سامعین بالخصوص لائق تعریف ہیں اور لائق داد ہیں کہ اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے سامعین کرام اور مسلسل آپ داد سے نوازے سکتے. خدا آپ کے درجات کو بلند کرے اور ہماری تمام ہماری سوالوں کو سب عرض کرتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ دیکھیے پہلی نعت جناب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے سخن ناشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے. ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے سخن ناشنا بھی. تو اذان موبائل ہی میں ہو رہی ہے. درود پڑھیں آپ لوگ. سخن ایک درود پڑھیے آپ تمام حضرات. ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے سخن ناشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے.
اور ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں. ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں. یہ جن کو پال دیں وہ بولتا قرآن ہو جائے. ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں. یہ جن کو پال دیں وہ بولتا قرآن ہو جائے. یہ جن کو پال دیں وہ بولتا قرآن ہو جائے. سماعت فرمائیے کہ وہی رسول زمانے میں آنے والا ہے. وہی رسول زمانے میں آنے والا ہے جو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھانے والا ہے. وہی رسول زمانے میں آنے والا ہے جو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھانے والا ہے. اور بنا کے اپنا مؤذن بلال حبشی کو، بنا کے اپنا مؤذن بلال حبشی کو یہ رنگ و نسل کے جھگڑے مٹانے والا ہے. بنا کے اپنا مؤذن بلال حبشی کو یہ رنگ و نسل کے جھگڑے مٹانے والا ہے. ایک نعرہ درود کی صدا کو بلند کریں. آپ عرض کرتا ہوں سماعت فرمائیے، سماعت فرمائیے. شعر کہنے کی کوشش کیجیے، سماعت فرمائیے. اہل فن کا مجمع ہے، سماعت فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ لیجئے نام محمد، لیجئے نام محمد تو یہ لہجہ مہکے. لیجئے نام محمد تو یہ لہجہ مہکے. لکھیے جب ان کا قصیدہ تو قصیدہ مہکے. لیجئے نام محمد تو یہ لہجہ مہکے. لیجئے نام محمد تو یہ لہجہ مہکے. لکھیے جب ان کا قصیدہ تو قصیدہ مہکے. نور ایسا کہ زمانے میں اجالا کر دے. نور ایسا کہ زمانے میں اجالا کر دے. خوشبو ایسی کہ چلے راہ تو رستہ مہکے. نور ایسا کہ زمانے میں اجالا کر دے. خوشبو ایسی کہ چلے راہ تو رستہ مہکے. اور ایک ذرا ان کا اشارہ ہو تو گلشن کیا ہے. ایک ذرا ان کا اشارہ ہو تو گلشن کیا ہے. آگ میں پھول کھلے دشت میں سبزہ مہکے. ایک ذرا ان کا اشارہ ہو تو گلشن کیا ہے. آگ میں پھول کھلے دشت میں سبزہ مہکے. شعر سماعت میں یہ کہ ایسی گفتار زمانے نے کہاں دیکھی ہے. ایسی گفتار زمانے نے کہاں دیکھی ہے. ایسی گفتار زمانے نے کہاں دیکھی ہے. نطق میں پھول جھڑے بات میں لہجہ مہکے. ایسی گفتار بے درود تو پڑھیں کم سے کم درود پڑھیں آپ. ایسی گفتار زمانے نے کہاں دیکھی ہے. نطق میں پھول جھڑیں بات میں لہجہ مہکے. شعر سماعت میں یہ کہ لب کشاں ہوں تو چھلکنے لگیں آیات کے جام. لب کشاں ہوں تو چھلکنے لگیں آیات کے جام. ساغرے لفظ میں تسلیم کی صہبا مہکے. لب کشاں ہوں تو چھلکنے لگیں آیات کے جام. ساغرے لفظ میں تسنیم کی صہبا مہکے. اور وادیے شعر سماعت میں یہ وادیے سنگ کو گلزار بنانے والے. وادیے سنگ کو گلزار بنانے والے. پتھروں پر بھی تیرا نقش کفے پا مہکے. وادیے سنگ کو گلزار بنانے والے. وادیے سنگ کو گلزار بنانے والے. وادیے سنگ کو گلزار بنانے والے. پتھروں پر بھی تیرا نقش کفے پا. پتھروں پر یہ بھی شعر بطور خاص سمجھیے کہ جز گلستان محمد یہ چمن کس کا ہے. جز گلستان محمد، جز گلستان محمد یہ چمن کس کا ہے. پھول گیتی پہ کھلے عرش معلا مہکے. جز گلستان محمد
جز گلستان محمد، جز گلستان محمد یہ چمن کس کا ہے؟ جز گلستان محمد، جز گلستان محمد یہ چمن کس کا ہے؟ پھول گیتی پہ کھلے، پھول گیتی پہ کھلے. ایک درود پڑھیں آپ تمام حضرات مل کر کے. شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. شعر پیش کرتا ہوں کہ پھول گیتی پہ کھلیں عرش مولا، صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے، صرف ملتے ہیں، صرف ملتے ہیں زمانے میں، صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے جن کا کوثر کی طرح پیاس میں لہجہ مہکے. صرف ملتے ہیں، صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے، صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے، صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے، صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے جن کا کوثر کی طرح پیاس میں لہجہ مہکے. صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے جن کا کوثر کی طرح پیاس میں لہجہ مہکے. شعر سماعت میں یہ کہ تیغ سے بھی نہ کٹے آل نبی کے کردار. شعر سماعت میں یہ تیغ سے بھی نہ کٹے آل نبی کے کردار، پھول کانٹوں میں رہے پھر بھی ہمیشہ مہکے. تیغ سے بھی نہ کٹے آل نبی کے کردار، پھول کانٹوں میں رہے. تیغ سے بھی نہ کٹے آل نبی کے کردار، تیغ سے بھی نہ کٹے آل نبی کے کردار، پھول کانٹوں میں رہے پھر بھی ہمیشہ مہکے. پھول کانٹوں میں رہے پھر بھی ہمیشہ. اور معجزہ دیکھیے ایمان ابو طالب کا، معجزہ دیکھیے ایمان ابو طالب کا، کم کرے جتنا جہاں اتنا زیادہ مہکے. معجزہ دیکھیے ایمان ابو. اور ایک شعر کہنے کی کوشش سماعت فرمائیے، اہل فن کا مجمع سماعت فرمائیے. ایک نعرے درود پڑھیں آپ. تمہیں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ فرش پر کھلنے لگے آئے تطہیر کے پھول. فرش پہ کھلنے لگے، سنیے بھائی ظفر بھائی، فرش پر کھلنے لگے آئے تطہیر کے پھول، بزم عصمت میں اگر چادر زہرا مہکے. فرش پہ کھلنے لگے آئے تطہیر کے پھول، فرش پہ کھلنے لگے آئے تطہیر کے پھول، بزم عصمت میں اگر چادر زہرا مہکے. اور لہجہ رب میں ہے حیدر کے لبوں کی خوشبو. لہجہ رب میں ہے حیدر کے لبوں کی خوشبو. لہجہ رب میں ہے، دلیل سنیے، لہجہ رب میں ہے حیدر کے لبوں کی خوشبو. کیوں نہ قرآن کی طرح نہج بلاغہ مہکے. لہجہ رب میں حیدر کے لبوں کی خوشبو، کیوں نہ قرآن کی طرح نہج بلاغہ، کیوں نہ قرآن کی طرح نہج بلاغہ مہکے. اور جن کو ٹھکرا دیا وہ لوگ ہمیشہ، جن کو ٹھکرا دیا وہ لوگ عفونت میں رہے. جن کو ٹھکرا دیا وہ لوگ عفونت میں رہے، جن کو اپنا لیا وہ لوگ ہمیشہ مہکے. جن کو ٹھکرا دیا وہ لوگ عفونت میں رہے، جن کو اپنا لیا وہ لوگ ہمیشہ. آخری شعر سمجھیے کہ تیری اس جنبش انگشت مبارک کو سلام. اب یہ میں اہل فن کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں میں، اور اہل فن کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ تیری اس جنبش انگشت مبارک کو سلام.
کر دیا جس کے اشارے نے دو حصہ مہکے، تیری اس جنبش انگشت مبارک کو سلام، تیری اس جنبش انگشت مبارک کو سلام، تیری اس جنبش انگشت مبارک کو سلام، کر دیا جس کے اشارے نے دو حصہ مہکے، کر دیا جس کے اشارے نے دو حصہ۔ اور شعر یہ بطور خاص مقطع شعر سماعت فرمائیے، اہل ولا کا مجمع ہے۔ اس لیے خاک شفا ہے مجھے ہر شے سے عزیز، اس شعر سماعت فرمائیے گا، یہ مجھے بھی بہت پسند ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے خاک شفا ہے مجھے ہر شے سے عزیز، اس کو سونگوں تو انا گلشن زہرا مہکے۔ اس لیے خاک شفا ہے مجھے ہر شے سے عزیز، اس لیے خاک شفا ہے مجھے ہر شے سے عزیز، اس کو سونگوں تو انا گلشن زہرا۔ صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے، صرف ملتے ہیں زمانے میں 72 ایسے، جن کا کوثر کی طرح پیاس میں لہجہ مہکے، جن کا کوثر، شکریہ، نمائش کرنا، محبت نمائش کرنا۔